وہ بات ہے جو شرک کی جڑیں کاٹ رہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بھی نور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہے، مگر وہ نور ہے جس نور کو ہم جسم نہیں کہہ سکتے، اور یہ وہ نور ہے جس کو جسم کہہ سکتے ہیں، اور جسم ہے وہ نور ہے کہ جس کی کوئی حیت نہیں ہے، چونکہ جو حدود کے اندر بند ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ کہ بشر کی آیات ہمارے خلاف کوئی تب پڑے جب ہم نے بشریت کا انکار کیا ہو۔ بشریت کا انکار تو کفر ہے، کوئی بشریت کا منکر اہل حق میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم بشر مانتے ہیں مگر بشریت کو یوں بیان نہیں کرتے جیسے وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے جو ہم نور مانتے ہیں تو اس کا مطلب ٹکڑا ماننا نہیں، اللہ کی خاص تجلیوں کا محور مانتے ہیں۔ جس طرح کہ خالق کائنات فرماتا ہے ویسے تو ہر چیز ہی اس نے پیدا کی اور ہر چیز میں اسی نے روح پھونکی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح سے روح پھونکی۔ تو کیا یہ مطلب ہوگا کہ روح کے دو حصے بن گئے، ایک اللہ میں رہی اور ایک حضرت آدم علیہ السلام میں آ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ کسی کی بنائی داستان تو نہیں ہے۔ من کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، جیسے ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں، وہ روح من روح اللہ، نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح سے روح پھونکی۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو روح میں نے ان کو دی ہے وہ جس قدر میرے جلووں کا مظہر ہے ایسی دوسری روحیں نہیں ہیں۔ ایسے ہی نور من نور اللہ کا مطلب ٹکڑا ہونا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور سے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا جو پوری مخلوقات میں سے بڑھ کر اللہ کے جلووں کا مظہر بنا ہوا تھا۔ نور من نور اللہ ہے، پوری کائنات سے بلند و بالا ہے، اور یہ واضح فرق ہے۔ لوگ محض لفظ نور کے اطلاق سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ شرک ہو گیا۔ نہیں، کتنا فرق ہے۔ اللہ کا نور وہ کون سا ہے؟ جو نور خالق ہے، پیدا کرنے والا نور، اور نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہونے والا نور۔ وہ نور پیدا کرنے والا، یہ نور پیدا ہونے والا، تو کتنا فرق ہے درمیان میں۔ یا تو تب ہو کہ ہم اس نور کو بھی نور خالق مانتے ہوں کہ یہ بھی نور ہے جو پیدا کرنے والا ہے، پیدا ہونے والا نہیں۔ اللہ کے نور کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو شرک کی جڑیں کاٹ رہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بھی نور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہے، مگر وہ نور ہے جس نور کو ہم جسم نہیں کہہ سکتے، اور یہ وہ نور ہے جس کو جسم کہہ سکتے ہیں، اور جسم ہے وہ نور ہے کہ جس کی کوئی حیت نہیں ہے، چونکہ جو حدود کے اندر بند ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اور یہ شکل و صورت والے ہیں، حدود کے اندر نور ہے۔ اس واسطے کروڑوں درجے کا فرق ہے نور کے اطلاق کے باوجود بھی۔ اور بشریت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف ہے جس کی بنیاد پر اس مخلوق کو فائدہ لینا آسان ہو سکا۔ اگر محبوب علیہ السلام کا نور جو ہے اس میں حجاب بشریت نہ ہوتا تو جو آتا جل کے راکھ ہوتا، کوئی صدیق اکبر رضی اللہ نہ بنتا، کوئی فاروق اعظم نہ بنتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کو یہ حجاب بشر عطا کیا ہے۔ بشریت طے شدہ عقیدہ ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ بات ہے نور ہونے کی یا نور نہ ہونے کی، اللہ نے ہم کو سعادت بخشی، ہم ان کو نور مان رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، لیکن جن لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ بالکل کورے ہیں اس مسئلے میں۔ ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ایک بھی دلیل، آیت تو آیت رہی، حدیث بھی نہیں ان کے پاس جو ان کے موقف کو ثابت کرتی ہو۔ محض خلط مبحث کرتے ہوئے جان چھڑانے کے لیے غلط رنگ باز کو دے رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس واسطے کہ بشر کی آیات ہمارے خلاف کوئی تب پڑے جب ہم نے بشریت کا انکار کیا ہو۔ بشریت کا انکار تو کفر ہے، کوئی بشریت کا منکر اہل حق میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم بشر مانتے ہیں مگر بشریت کو یوں بیان نہیں کرتے جیسے وہ بیان کرتے ہیں۔ کسی حقیقت کو ماننا اور چیز ہے مگر اس کی انداز بیان کو بنانا اور چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بندے کی والدہ اس کے باپ کی بیوی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو اس انداز میں تو کوئی بھی نہیں بیان کرتا۔ بیان کرتا ہے اس کو والدہ کہہ کے، اس کو امی کہہ کے، اس کو باپ کی بیوی کہہ کے، کوئی بھی بیان نہیں کرتا بلا تمثیل۔ بشریت تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو یوں بیان کرو جو اس کے کمال کا طریقہ ہے، اور یوں اس کو بیان نہ کرو کہ جو توہین کا طریقہ ہے۔ بشریت حقیقت ہے، اس واسطے ہمارے خلاف
کوئی بشریت والی دلائل آیات نہ پڑھے وہ تب ہو جب ہم نے انکار کیا ہو. ہم تو خود بار بار کہہ رہے ہیں اور سب کا سادہ سے سادہ پوچھ لو اس کا یہی عقیدہ ہے بشریت ہے لیکن بات جھگڑا ہے نورانیت میں. اب اس میں سامنے آ جاؤ. ہم نورانیت ثابت کرتے ہیں. ایک بھی آیت پیش کرو کہ خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک نورا, نبی ہم نے تجھے نور نہیں بنایا. ایک آیت کیا حدیث لے آؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستو بنور, میں باقی سب کچھ ہوں مگر نور نہیں ہوں. حدیث بھی نہیں. ایک قول صحابی کا لے آؤ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا ہو ما کانا نبی جو نہ نورا, ہمارے نبی نور نہیں تھے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. آیت تو آیت رہی, حدیث تو حدیث رہی, ضعیف تو ضعیف رہی. صحابی کا قول بھی کوئی نہیں پیش کر سکتا اپنے موقف کے بارے میں کیونکہ بالکل خالی ہے تو بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. بشر کی آیات کے رٹ لگائی جا رہی ہے. وہ تب ہو جب انکار بشریت موجود ہو, وہ تو ہے ہی نہیں. بات ہے نور ہونے کی یا نور نہ ہونے کی. اللہ نے ہمیں توفیق دی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے نہیں ان کے بڑوں نے بھی نور سے مراد سرکار کی ذات کو لیا ہے. اور پھر قرآن مجید کی دیگر آیات اور پھر احادیث اور صحابہ کے اقوال اور پوری امت کا تسلسل سے عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ہے. پوری امت میں سے ایک شخص بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو محدث مفتی فقی یا کوئی قابل ذکر انسان ہو اور نبی علیہ السلام کے نور کی نفی کر رہا ہو. پوری صراط مستقیم پر جو لائٹنگ ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کی عقیدہ نورانیت کی ہے. محتشم سامعین حضرات, اس سلسلہ میں بشریت والی آیات ایک تو وہ برمحل نہیں, ان کا پڑھنے کا موقع نہیں. وہ کوئی منکر ہوتا تو پڑھی جاتی. اصل یہ مسئلہ ہے چونکہ دلیل نہیں ہے تو بحث کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اور یہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں, کوئی بڑے سے بڑا ہو اس سے پوچھ لیں. ہمارے سال گزر گئے آج تک اس کا کوئی بندہ جواب دے ہی نہیں سکا. اور یہ حقیقت ہے ہم بشریت کا اقرار کرنے والے ہیں اور نورانیت کا بھی اقرار کرنے والے ہیں. انکار ہمارے ہاں نہ بشریت کا ہے نہ نورانیت کا ہے. ان کی ہاں نورانیت کا ہے. وہ چاہیں تو دلیل دیں اور ایک بھی دلیل ان لفظوں کے ساتھ جس میں نور کی نفی کی گئی ہو وہ موجود نہیں ہے. بشر تو ظاہر الجلد کو کہتے ہیں, کبھی وہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے کبھی وہ نور کا بھی ہو سکتا ہے. 16ویں پارے میں جبریل علیہ السلام کو بشر کہا جا رہا ہے فتمثل لها بشرا سویا, حالانکہ وہ تو نور ہے. تو پتہ چلا کہ بشریت کوئی اپوزیشن نہیں نور کی کہ ہر جگہ یہ دور دور رہے, کبھی اتفاق بھی ہو سکتا ہے. تمہیں جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں انکار نور کا, ان کو خاص نور کے بارے میں آیت پڑھنا پڑے گی یا حدیث پڑھنا پڑے گی کہ جس میں نبی علیہ السلام کی نورانیت کا اس لفظ کے ساتھ نفی کی گئی ہو, نہ کہ بشریت کے اس بات والی آیات پڑھی جائیں.